السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قصہ نمبر 14۔ مہرو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آغا جان نے سمرا سے پوچھا تو وہ اچھی طرح ان کا مطمع نظر سمجھتے ہوئے محتاط انداز میں بولی، کچھ بہتر ہے پہلے سے، میں نے خود ہی ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، جتنی جلدی ہو سکے رخصت کرواؤ اسے، ذہن بٹے گا تو طبیعت بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اس کی۔ جی بہت بہتر۔ سمرا نے لب بھینجے، جیسے بہت کچھ کہنے سے خود کو روک لیا ہو۔ موت کہاں ہے؟ ان کو خیال آیا کمرے میں ہوگا، میں تو ابھی بھابھی کے پاس سے آ رہی ہوں، اسے بھیجو ذرا میرے پاس۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو سمرا گہری سانس بھرتی موہر کے کمرے میں چلی آئیں۔ کھڑکیوں پر پردے گرائے گہرا اندھیرا کیے، اے سی کی کولنگ میں ڈوبے کمرے کی وحشت پل بھر میں سمرا کے حواس پر طاری ہونے لگی تو انہوں نے گھبرا کر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ بستر خالی دیکھ کر وہ پلٹی تو اسے آرام چیئر پر آنکھیں موندے جھولتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ لائٹ آن ہوئی تو وہ چیئر ہلانا روک کر آنکھیں کھولتا ان کو دیکھنے لگا۔ ڈرا دیا تم نے تو، اتنا اندھیرا کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور تم نے کھڑکیوں کے پردے بھی گرائے ہوئے ہیں۔ اے سی کی کولنگ اللہ کے بنائے ٹھنڈے موسم کا مقابلہ کر سکتی ہے بھلا؟ اے سی بند کر کے انہوں نے کھڑکیوں کے پردے ہٹائے اور کھڑکی کھول دی۔ تیز بارش اب ہلکی ہلکی بوند باندی میں بدل چکی تھی۔ مسلسل بولنے کا ایک مقصد شاید کمرے میں چھائی اداسی خاموشی کو توڑنا بھی تھا۔ وہ پلٹ کر اس کے بستر کے کنارے ٹک گئیں۔ آغا جان رخصتی کی بات کر رہے ہیں، وہ مجرمانہ انداز میں گویا ہوئی تو موت کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی۔ ہم آپس میں ڈرامے کر سکتے ہیں مگر ان کے سامنے نہیں، سمرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کروا لے رخصتی، یہ ڈرامہ بھی کیوں روکنا؟ وہ بے حد ترشیح سے کہتا ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر اٹھا تو وہ تیزی سے آگے پیچھے جھولنے لگی۔ سمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب تمہاری رضامندی سے ہوا ہے موہد، انہوں نے جتایا، اور میرا مقصد صرف محرمہ کو آغا جان کی غلط پالیسی سے بچانا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا ماما، آپ آگے بھی جو جی میں آئے وہی کریں۔ وہ خفا تھا، بے حد خفا، مگر سمرا کو یہ اجازت بہت بھری لگی۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ ناکام عاشقوں جیسا جوک لے کر کیوں بیٹھے ہو تم؟ بس میرے کہے پر لبیک کہتے رہو۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ موہد نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ زندگی مذاق نہیں ہوتی، یہی بات مہر کے لیے بھی سوچ لو، اس کی زندگی کو تو سب ہی نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ وہ رسان سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو موہد نے لب بھینچ لیے، پھر دفتن اس کے راستے میں آ گیا۔ مان لیا کہ اس کی زندگی کا مذاق بنایا گیا۔ نمیر نے اپنی دشمنی نبھائی، آغا جان نے اپنی انا کو سرخرو کیا، مگر آپ نے موہد افندی کو ان سب کی لائن میں کھڑا کیوں کر دیا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ سمرا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھام کر ذرا سا نیچے جھکایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ کیونکہ میرا موہد ان سب کی طرح اس کی زندگی کو امتحان نہیں بنائے گا، مہر کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سینے میں موہد کا دل ہے، نمیر افندی کا نہیں۔ بہت نرمی سے کہتی وہ اس کا گال تھپتھپاتی کمرے سے نکل گئی۔ موہد کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا تھا۔ وہ سمرا کے بہت مان سے کہے لفظوں کا مطلب اچھے سے سمجھنے کے باوجود ان میں چک پھیریاں کھا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی محرمہ افندی نام کی اس آزمائش کو اپنے سر پر لادنا نہیں چاہتا تھا، مگر وقت اور حالات اسے ہر طرف سے دھکیل کر اسی سمیت لا رہے تھے جہاں وہ اور محرمہ بالمقابل تھے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ سلگا چکا مگر اندر لگی آگ سرد ہونے میں نہ آتی تھی۔ لاکھ محرمہ کی یاد کو رد کرتا مگر دل پلٹ پلٹ کر محرمہ کی بے وفائی کا سوگ منائے جاتا، جو اب صحیح معنوں میں پرائی ہو گئی تھی۔ طلال کو یقین نہیں آتا تھا، وہ گہری سیاہ پلکوں اور گلابی رنگت والی لڑکی جو بات سننے کے دوران بہت معصومیت بڑے اشتیاق سے اس کی صورت دیکھا کرتی تھی، جس نے ہمیشہ ہی اس کے جذبوں کو پذیرائی بخشی تھی، اس نے کبھی طلال کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ راہ محبت کا تنہا مسافر ہے اور راستے میں ہی کہیں کوئی موڑ مڑ گئی۔ اس نے سگریٹ کا لمبا سا کش لیا، بلا آگ کو آگ کی مدد سے بجھایا جا سکتا ہے؟ کمرے میں داخل ہوئی تزئین کا اندر موجود دھوئیں سے سانس الٹا تو بے اختیار کھانسنے لگی۔ ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ لرزا اور چائے پرچ پر چھلک گئی۔ اللہ! اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر پٹک کر کھڑکیوں کے شیشے پرے کیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تیزی سے کمرے کی کثافت دور کر گیا۔ تم کس غم کو غلط کر رہے ہو سگریٹ پھونک پھونک کر؟ اس کی حالت نے تزئین کو نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کرنے پر مجبور کر دیا۔ طلال نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی اور سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے حیرت انگیز طور پر آرام سے بولا، جب جانتی ہو تو بار بار پوچھنے کا کیا فائدہ؟ تزئین کے تو پیروں تلے جیسے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے ہوں، یعنی اب وہ مدافعانہ انداز چھوڑ کر اس کے سامنے صفا چٹ اقرار کیا کرے گا؟ ایک شادی شدہ لڑکی کی یادوں کو سینے سے لگا کر تم محض اپنی زندگی تباہ کرو
کرو گے، اسے تمہاری اس وفاداری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی لوٹ ہی آئے، کم از کم انتظار میں کوئی تو موجود ہو۔ طلال کا لب و لہجہ معتدل تھا، جیسے تزئین کا دل جلانے کی قسم کھا لی ہو۔ بے فکر رہو، اس بار اس کے ہاتھ جو ہیرا لگا ہے وہ کم از کم بھی کروڑ پتی ہے، وہ واپس نہیں آنے والی، تمہارا انتظار ہی رہے گا انشاءاللہ۔ وہ طنزیہ بولی تو طلال کے چہرے کے عضلات تن سے گئے۔ وہ جتنے بھی تحمل اور ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کرتا، تزئین شعلہ بیانی اسے جلا کر خاک کر ڈالتی تھی۔ تو یہ سب بکواس سنانے آئی ہو مجھے؟ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو چائے لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی تھی، یہاں ایک ناکام عاشق مل گیا، تو کیا یہ بکواس کرنا میرا حق نہیں بنتا؟ وہ ترنت بولی۔ طلال اسے کشمکش نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، چائے کا کپ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ تزئین کا دل لرز سا گیا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو تا عمر ناکام زندگی گزارتی ہیں، جنہیں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ شوہر کے دل پر راج کیسے کیا جاتا ہے، جو شوہر کے ماضی کو نہ بھولتی ہے اور نہ اسے بھولنے دیتی ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، گزارو ایسے ہی زندگی، میں تو ویسے ہی سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور دروازہ کھول کر یوں کھڑا ہوا جیسے اسے دفع ہونے کا کہہ رہا ہو۔ تزئین دندناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ طلال نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور بستر پر گر سا گیا۔ یا اللہ، محبت کرنے کی سزا آخر کب تلک؟ پیٹ بھرا ہوا ہو تو محبت سے محرومی زندگی کی دوسری تلخ حقیقت ہے۔ وہ سخت اذیت میں تھا اور افسوس کہ اس نے جلد بازی میں شریک سفر بھی ایسا چنا جو اس کے زخموں پر بھائی رکھنے کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر ان زخموں کو کریدتا رہتا تھا۔ وہ ماضی کو بھلاتا بھی تو کیسے؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں میں ہی شرک کی کہیں گنجائش نہیں ہوتی۔ محرمہ کی بے وفائی کے بعد اس نے بھی تو وہی کیا جو مہرو نے، بلکہ مہرو سے پہلے ہی شادی رچا لی، اور شرک کی سزا بہت سخت ہوا کرتی ہے بے شک۔ وہ مزمحل سا ان گنت سوچوں کے ہزار میں گم تھا۔ تزئین نے لاؤنج میں آ کر صوفے پر گر کر رونا شروع کر دیا تو ماما نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے ٹی وی کا والیوم آف کر دیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی، پھر گویا پھٹ پڑی۔ آپ کبھی بھی مجھ سے رونے کی وجہ مت پوچھیے گا، آپ بھی اپنے بیٹے کی طرح صرف تماشا ہی دیکھ سکتی ہیں۔ یہ بدتمیزی کی انتہا تھی، لیکن وہ تزئین کے انداز میں اسے جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ سو ذرا تحمل ہی کا مظاہرہ کیا۔ تم لوگوں کی آوازیں کمرے سے باہر تک آتی ہیں تزئین، کیونکہ بدقسمتی سے وہ ساؤنڈ پروف کمرہ نہیں ہے، تو پھر سمجھاتی کیوں نہیں اسے آپ؟ وہ اسی درشتی سے بول رہی تھی۔ ماما نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اسے نہیں، تمہیں سمجھائے جانے کی ضرورت ہے تزئین۔ تزئین تلملا اٹھی۔ ایک تو میں نے آپ لوگوں کی عزت بچا کر احسان کیا اس شادی کے لیے، حامی بھر لی، اوپر سے یہ صلہ مل رہا ہے مجھے، تانے تشنے جھڑکیاں۔ ماما نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں تو کیا، اس گھر کے نوکر بھی اس لب و لہجے سے واقف ہو گئے ہیں جس میں تم اپنے شوہر سے مخاطب ہوتی ہو۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تو تزئین بل کھا کر رہ گئی۔ یہاں تک بات ہے شادی کا احسان کرنے کی تو طلال کو کبھی بھی رشتوں کی کمی نہیں تھی تزئین۔ اب یہ بات تم خود سوچو کہ تم نے اس قدر افراتفری کے پروپوزل پر حامی کیسے بھر لی؟ کیا محض ہم پر احسان کرنے کے لیے؟ آپ بھی اس کی ماما ہیں، اس کی حمایت کریں گی نا؟ وہ ادھر محبوبہ کی یاد میں سگریٹ سلگا رہا ہے، ادھر آپ بہو کو تیلی دکھا رہی ہیں۔ وہ بدتمیزی کی حد تک اتر آئی۔ ایک کامیاب بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے حسن سلوک سے شوہر کو ماضی بلانے پر مجبور کر دے تزئین۔ جس طرح تم پلٹ پلٹ کر اسے ماضی کی طرف گھسیٹتی ہو، کبھی بھی نہ تو اس فیض سے نکلے گا اور نہ ہی کبھی تمہارا ہوگا۔ وہ سرد مہری سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، آپ بد دعا نہیں دیں گی تو اور کون دے گا؟ آپ کے دل کو تو ٹھنڈک ہے کہ آپ کا بیٹا کم از کم آپ کے تو ہاتھ میں ہے، تزئین نے زہر خنزہ لہجے میں کہا۔ اپنے رویے پر غور کرو تزئین، اگر طلال سے محبت ہے تو اپنے اعتبار بدلو، اس پر اعتماد کرو اور اسے ایک بار پھر کھڑے ہونے کا موقع دو اور وقت دو۔ اب کی بار اگر اسے گرانے کا باعث تم بنی تو وہ زندگی بھر اٹھ نہیں پائے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ تزئین پیچھے جلتی سگڑتی سلگنے کو اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ میری جگہ اپنی بیٹی ہوتی تو پھر دیکھتی اسے کیسا لیکچر دیتی ہے۔ ناشتے کی میز پر وہ جان بوجھ کر کافی لیٹ پہنچی تو اندازہ تھا کہ سب ناشتے سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اب تو کبھی بھی نہیں۔ وائے قسمت کہ ابھی وہ وہاں کھڑی ناشتے کا مینیو سوچ ہی رہی تھی کہ تزئین صبح صبح ہی آدم کی چچی جان بیٹی کی ستی شکل دے کر دل ہی دل میں خیر کی دعا مانگنے لگی، اس کے گلے لگی۔ ناشتہ کرو گی؟ طلال چھوڑ کر گیا ہے کیا؟ انہوں نے محتاط انداز میں سنگن لینا چاہا، مگر وہ بہت بیزار
سی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں اور صرف چائے پیوں گی، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ محرمہ اسے نظر انداز کرتے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اب مجبوراً تزئین کے لیے بھی چائے اسی کو بنانا تھی۔ چچی جان تو وہیں بیٹھ کر بیٹی کے کانوں پر پرتشویش انداز میں خسپسر کر رہی تھی۔ پہلے ہی بیزار کن اور دل گرفتہ کیفیت کا شکار محرمہ صبح صبح تزئین کو دیکھ کر مزید کوفت زدہ ہو رہی تھی۔ اس لیے انڈا تلنے کا ارادہ ملتوی کر کے بہت بے دلی سے اپنے لیے 2 ٹوسٹ ٹوسٹر میں ڈال کر سیکنے اور ہلکی سی جیم کی تہ لگا کر پلیٹ میں رکھ دیے۔ 2 مگوں میں چائے ڈالی اور ٹرے اٹھا کر باہر چلی آئی تو وہاں موہت کو چچی اور تزئین کے ساتھ برا جمان دیکھ کر وہ عجیب خجل سی کیفیت کا شکار ہوئی، مگر موہد اس پر بس اچرتی سنجیدہ سی نظر ڈال کر تزئین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تب وہ بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی آگے چلی آئی اور ٹرے میز پر رکھ کر چائے کا 1 کپ تزئین کے آگے رکھا اور خود ناشتہ کرنے کی غرض سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ ناشتے کی ٹرے موہد نے یوں اپنی طرف گھسیٹی جیسے وہ اسی کے لیے لائی ہو، اور ٹوسٹ کا ٹکڑا دانتوں سے توڑ کر چباتے ہوئے ناگواری سے بولا، انڈا تو بنا لیتی کم از کم، سوکھے ٹوسٹ گلے میں پھنستے ہیں میرے۔ محرمہ کا جی چاہا اسے کوئی کرارا سا جواب دے، خواہ مخواہ کا شوہر بنا ہوا تھا وہ، مگر چچی جان اور تزئین کی موجودگی میں کچھ کہہ کر وہ ان کے ہاتھ مزید جگ ہنسانی کا سامنا نہیں تھمانا چاہتی تھی، سو دانتوں پر دانت جماتی بیٹھ گئی۔ میرا تو اب اس گھر میں واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تزئین نے ایک دم سے مشگافی کی تو انداز بگڑا ہوا تھا۔ بیوقوف ہو تم، بجائے اس کے کہ ان موصوف کا دماغ ٹھکانے لگاؤ تم اسے کھلی چھٹی دے کر چلی آئی۔ موہد نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تعصب سے تزئین کی بیوقوفی کا ماتم بھی منایا۔ دماغ؟ تزئین نے تیز نظر پہلے موہد پر ڈالی اور پھر چلچتی نگاہ محرمہ پر ڈالتے ہوئے تلخی سے بولی، جس دماغ میں ایک ہی چہرہ اور پرانی یادیں بھری پڑی ہوں، اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش میں مجھے خود ٹھکانے لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ چائے پیو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ چچی جان کو بیٹی کی بدزبانی کا اچھی طرح علم تھا۔ تادیبی انداز میں کہا تو ان کی نظر میں تنبیہ بھی تھی، مگر تزئین تو تبتن سلگتا دل لے کر آئی تھی۔ اب جب کہ ہدف سامنے مل گیا تھا تو وہ بھلا کیوں چوکتی؟ محرمہ کو نظر کی گرفت میں رکھتے ہوئے تنزیہ بولی، آرام تو اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے رخصت ہو گیا ہے امی۔ عقل پر پتھر پڑ گئے تھے جو ہیرا سمجھ کر جلتا کوئلہ ہاتھ میں لے لیا، مصنوعی چمک نے للچا دیا تھا مجھے، اور ادھر لوگوں کی لاٹری پر لاٹری نگل رہی ہے، پہلے تلال اور اب موہد افندی۔ محرمہ کی برداشت ختم ہو گئی۔ شٹ اپ تزئین، اپنی ناکام خانگی زندگی کا ملبہ مجھ پر مت گراؤ، یہ تمہاری دلی خواہش اور قطعی ذاتی فیصلہ تھا، اور نفس کے طمع کو مٹانے کے لیے جو خواہشات پوری کی جائیں ان کا تاوان بھرنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے، وہ سرد مہری سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ در حقیقت تزئین کی اس گھٹیا بات سے دل کے مضراب پر بہت اوچھا ہاتھ پڑا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ضبط سے لال چہرے لیے کچن میں چلی گئی۔ حق تک بیٹھی تزئین جیسے حواس میں لوٹی۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی زبان کے جوہر؟ سلگ کر چچی جان کو شکایت کی۔ چائے کا مگ خالی کر کے رکھتے ہوئے موہت نے مسکرا کر اسے دیکھا، تم کیا سمجھتی رہی تھی کہ وہ گونگی ہے؟ میرا گھر تباہ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے، تلال کے دل و دماغ پر اسی کا نام نقش ہے۔ وہ ہذیانی کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ تم سے تلال نے کہا ہے؟ ہر وقت خاموش رہنا، سوچو میں گم، سب سے کٹے ہوئے، اس کا اور کیا مطلب ہوا موہد افندی؟ میں بیوقوف نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ ٹھوکر کھائے ہوں کو سنبھلنے کا موقع اور وقت دینا چاہیے تزئین، موہد نے سنجیدگی سے کہا، اور واقعی کیا صحیح کہا تھا۔ تو تم نے کیوں نہ موقع دیا اسے سنبھلنے کا؟ اپنی دفعہ تو فوراً مکے بازی پر اتر آئے تھے، وہ تنزیہ بولی۔ وہ اور بات تھی، ایک بندہ ہمارے گھر کی عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرے گا تو میں اسے ہر بار ایسے ہی سمجھاؤں گا۔ موہد کا انداز اٹل تھا، پھر کرسی کھسکا کر اٹھتے ہوئے نازپانہ انداز میں بولا، اپنی زندگی بے سروپا باتوں کے پیچھے برباد مت کرو تزئین، وہ شخص محرمہ کے نصیب سے نکل چکا ہے اور یہ ایک واضح حقیقت ہے، اسے اپنے آپ میں ڈالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے نا؟ بار بار اسے پرانے تعلق کے تانے مت دو، کسی خوش فہمی میں تم بھی نہ رہنا۔ نمیر افندی شب خون نہ مارتا تو محرمہ اسی تلال کی ہوتی، صرف بحالت مجبوری اسے تلال کو چھوڑنا پڑا، اور یہ سب جانتے ہیں۔ تو کیا محرمہ بھول چکی ہے اپنی پہلی محبت کو؟ وہ بگڑ کر تیز لہجے میں بولی۔ اس بات کی فکر تو نمیر افندی کو ہونی چاہیے، وہ جاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد متحیر سی تزئین ہمارے تجسس کے ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا کہانی چل رہی ہے ادھر؟ بیوی اس کی اور فکر نمیر افندی کو پڑھنی چاہیے۔
آغا جان کی ضد نبھائی ہے بس مہرو نے. مجھے تو لگتا ہے بس آغا جان کا منہ بند کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے سمرا نے ان کے ساتھ مل کر. تو کیا رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی؟ تزئین کا منہ کھلا. طبیعت کی خرابی کا بہانہ چل رہا ہے ایک ہفتے سے. نہ صدیقہ بھابی کو فرق پڑ رہا ہے اور نہ سمرا کو. اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ وہ اس کی طرف جھک کر سرگوشی رازداری سے بولی. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ محض آغا جان کی ضد سے چھٹکارا پانے کے لیے مہرو راضی ہوئی ہے اس نکاح پر. یعنی اگر کل کو نمیر اسے طلاق دے دے تو یہ پھر سے طلال کی نظر میں مظلوم بن سکتی ہے. تزئین کو جھٹکا لگا. طلال نوید تو اب اس کے دل کی ضد بن چکا تھا. اتنی دور کی مت سوچو. چچی جان نے اسے گھر کا میں خود بات کروں گی آغا جان سے. تزئین نے مصمم ارادہ کر لیا. چچی جان نے اسے منع بھی کیا مگر شادی شدہ ہونے کے بعد تو وہ جیسے اور نڈر ہو گئی تھی. سر جھٹک کر چائے کے گھونٹ بھرتی آغا جان کے سامنے بولنے والے متاثر کن ڈائیلاگ سوچنے لگی. تزئین کا آنا مہرمہ کو کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا. اپنے کمرے میں ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا بھی ملاحہ کے ہاتھ کمرے میں منگوا لیا. صبح والی منہ ماری کے بعد فی الحال تو تزئین کی شکل دیکھنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اسے طلال پر بھی افسوس ہوا. جلد بازی میں وہ اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر گیا تھا اور اب اسے نبھا بھی نہیں پا رہا. مہرمہ کے ساتھ تو قسمت نے کھیل کھیلا تو وہ طلال سے کنارہ کشی کر گئی مگر طلال نے تو فوراً کی بنیاد پر تزئین کو پرپوز کر کے اس کی بے وفائی کا گویا جواب دیا تھا. اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ تزئین کا کوئی بھی شک و شبہ درست نہ تھا. یہ دل اب طلال نوید کے نام پر پہلے جیسی بے ترتیبی سے نہیں دھڑکتا تھا. در حقیقت زندگی نے اتنے جھٹکے دیے تھے کہ ماضی کی تمام یادیں گڈمڈ ہو کر ناقابل شناخت لگنے لگی تھی. کبھی طلال کے سنگ زندگی گزارنا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوا کرتا تھا اور اب نمیر افندی سے چھٹکارا پانا زندگی کا مقصد نظر آتا تھا. سچ تو یہ ہے کہ دکھ وہی سب سے بڑا ہوتا ہے جو حاضر وقت میں آپ کی جان کو لگا ہوا ہو اور طلال تو اس ساری بھاگ دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا. اب تو بس وہ ہر وقت نمیر سے چھٹکارے کی تراکیب سوچا کرتی تھی. تم نے کیا تماشا بنا لیا ہے؟ کس سے چھپ کر کمرے میں گھسی بیٹھی ہو؟ رات کے کھانے کے وقت تائی جان مہرمہ پر برس پڑی. ایسا کوئی فخر بھی نہیں ہے میرے پاس کہ جا کر ڈٹائی سے سب کے ساتھ درمیان میں بیٹھ جاؤں. وہ تکلیف سے حد تک تلخ ہوئی جا رہی تھی مگر جان بوجھ کر ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کیا کہ سب سے چھپ کر بیٹھنا پڑے. زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھو مہرمہ. تائی جان اسے کوئی چھوٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھی. چلو اٹھو اور اب سب کے ساتھ جا کر بیٹھو اور کھانا کھاؤ. اس طرح کنارہ کشی کرو گی تو آغا جان پھر سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. ان کی بات میں وزن تھا. مہرمہ کو ان کا کہا ماننا ہی پڑا اور اسی لیے وہ کھانے کی میز پر قدرے سائڈ پر ملاحہ کے ساتھ بیٹھی اور شکر کیا کہ بنا کسی بدمزگی کے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا کھا لیا گیا. یہ تو کھانے کے بعد جب مرد اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے اور چائے کا دور چلا. خواتین نے چائے ڈائننگ پر ہی لگا لی. تب مہرو کا سکون غارت ہوا وہ بھی تزئین کی بات پر. پھر مہرو کی باقاعدہ رخصتی کب کروا رہی ہیں آپ؟ وہ سمرا چچی سے مخاطب تھی. مہرمہ کی انگلیوں کی گرفت کپ کے ہینڈل پر مزید سخت ہو گئی. رخصتی بس ہوئی سمجھو. گھر ہی کی تو بات ہے. انہوں نے مسکرا کر بات سمیٹی. یہ کیا بات ہوئی؟ گھر کی بات ہے تو اب کیا ان دونوں کی شادی کے بعد اپنے اپنے پورشن میں نہیں رہیں گے؟ تزئین کو اعتراض ہوا. سمرا نے بے آرامی سے پہلو بدلا. مہرو کی طبیعت خراب ہے بس اسی لیے رکے ہیں. تائی جان نے بھی ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کے مقدور بھر کوشش کی. تمہیں کیا مسئلہ ہے تزئین؟ شادی ہو گئی ہے تو رخصتی بھی ہو جائے گی. مہرمہ کی آنکھوں میں ضبط کا گلابی پن اور لہجہ سخت تھا. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی سائیڈ لوگو تو طلال بھی تمہاری طرف سے بددل ہو کر میری زندگی میں لوٹے. وہ منہ پھٹ تو تھی ہی مگر اس قدر تکلیف دہ حد تک ہوگی یہ مہرمہ نے سوچا نہیں تھا. زرد پڑتی رنگت لیے چند ثانیوں تک وہ جواب دینے سے معذور رہی. کیا فضول باتیں کر رہی ہو تزئین؟ اگر طلال اور تمہارے مابین کوئی مسئلہ ہے تو وہ تم دونوں خود حل کرو. مہرمہ کو الزام مت دو. سمرا نے کسی کے بھی بولنے سے پہلے تزئین کو جھڑک دیا. ان کا ماضی ایک حقیقت ہے آنٹی. تزئین برا مان گئی. حال ماضی سے زیادہ ویلیویبل قابل قدر ہوتا ہے تزئین اور مہرمہ کا حال موہد آفندی ہے یہ مت بھولو. دوسرا یہ کہ مجھے خود بھی یہ بات پسند نہیں کہ تم میری بہو کا نام کسی اور کے معاملے میں لو. انہوں نے لگی لپیٹی رکھے بغیر قطعی انداز میں کہا تو تزئین ہونکسی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ سمرا کو اپنی ماضی کی منہ پٹ بہو اتنی جلدی اتنی عزیز ہو جائے گی کہ وہ اس کی حمایت میں یوں ٹکرا توڑ جواب دینے پر اتر آئیں گی. سائرہ نے تعصب سے بیٹی کو دیکھا جو منہ کھولنے سے پہلے کم ہی سوچتی تھی. تم طلال کی طرف دھیان دو تزئین. اتنے مختصر سے عرصے میں کئی بار بگڑ چکی تم لوگوں کے بیچ. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تائی جان کا میٹھا وار بہت کڑا تھا. تزئین بہت اچھی طرح سمجھی اور حوصلے سے پی بھی گئی مگر رات گئے وہ ساری شکایتیں طلال اور مہرمہ کے حوالے سے اپنے تحفظات کے نکات آغا جان کے کانوں میں انڈیل کر اسٹڈی سے باہر نکلی تو شادو آباد تھی. مجھے
سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اب مجھ سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میرے بارے میں آغا جان کو مشورے دینے والی تم کون ہوتی ہو؟ مہرما کے لیے اب تزئین سے نپٹنا ناگزیر ہو گیا تھا، ورنہ تو اس نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جتنے دن وہ آفندی ہاؤس میں رہے گی اس کے منہ نہیں لگے گی، مگر ابھی جب تائی جان نے آغا جان کا پیغام اس تک پہنچایا کہ انہوں نے فوری طور پر مہرو کی رخصتی کا اندیا دیا ہے، تو پھر وہ بڑھ کر تزئین کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اطمینان سے لیٹی موبائل کی اسکرین پر انگلی چلا رہی تھی۔ مہرما کی بات سن کر پیشانی پر ناگواری کی شکنیں لیے اٹھ بیٹھی۔ یہ صرف تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے مہرما، تم ہماری زندگیوں سے نکلی ہی کب ہو؟ مہرما کی قوت گویا لمحہ بھر کو سلب گئی، اور اب اگر طلال کو بھنک بھی پڑ گئی کہ تم یہ رخصتی نہیں چاہتی تو پھر شاید وہ جو بھی وہ کرے گا کم ہوگا۔ تم اپنے مسائل کو اپنی ذات کے ذریعے حل کرو، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر مت چلاؤ۔ مہرما سختی سے بولی، پھر اسے جتایا، میرے اور طلال کے بیچ اگر کچھ ہوتا تو وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر تمہیں پرپوز نہ کرتا، بلکہ میرے پلٹنے کا انتظار کرتا۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تزئین پھٹ پڑی، کیونکہ تمہیں اس کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا، مہرما نے طنز کیا۔ ہاں، اس کے ریموٹ جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تزئین کہاں کم تھی، مجھے اب طلال میں کوئی دلچسپی نہیں تزئین، وہ بہت ضبط سے بولی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری زندگی کن مسائل سے گزر رہی ہے۔ میں نے خود اپنی مرضی سے طلال کو چھوڑا تھا، چاہتی تو جس طرح اب موہد کے ساتھ نکاح کروا لیا اسی وقت طلال سے ہی کروا لیتی، مگر میں الحمدللہ صحیح اور غلط کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جس کے پاؤں میں حال کا کانٹا چبھ رہا ہو وہ ماضی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ مہرما کا دل اندر ہی اندر کر لایا۔ تزئین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہاں تم موہد کے ساتھ نکاح کیا ہے، پھر وہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنے ذہن کا گند صاف کر لو بس۔ طلال نوید کو میں اپنی زندگی سے بہت پہلے الگ کر چکی ہوں، پہلے مجبوری میں، لیکن تم سے شادی کے بعد تو یہ دل بار راضی اور رضا سے اسے دستبردار ہوا ہے۔ مہرما نے بہت تحمل سے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی، مگر اس کے دل پر سے تمہارا سایہ ابھی تک نہیں گیا۔ تزئین تلخی سے بولی، یہ تمہارا قصور ہے تزئین، نہ کہ میرا۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے شوہر کے دل پر اپنا نقش نہ چڑھا سکے؟ مہرما نے طنز کیا۔ بہت خوب، یعنی تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر تباہ ہو رہا ہے؟ تزئین بہت شارٹ لہجے میں بولی۔ تزئین بہت شارٹ ٹیمپرڈ تھی، بات تو اپنے رخ سے سمجھ کر فیصلے صادر کرنے والی، جلد باز۔ مہرما نے آنکھیں موند کر بے بسی سے گہری سانس بھری، پھر اسے دیکھ کر تیوری چڑھا کر بولی، جو بکواس میں نے کی ہے نا، اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ مجھے اب طلال نوید میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ تمہارے دل کی چور خواہش تھا، اللہ نے اسے تمہارے نام کر دیا، میرے لیے جو بہتر تھا وہ مجھے مل گیا۔ اب برائے مہربانی تم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کو سنبھالو، نہ کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگیں اڑانے کی کوشش کرتے رہو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی اور اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا۔ پیچھے تزئین کا چہرہ ضبط سے لال ہو رہا تھا۔ اب مہرما جتنا بھی واویلا مچاتی ہونا تو وہی تھا جو آغا جان طے کر چکے تھے۔ شام سے پہلے پہلے اس کے کپڑے اور ضرورت کا سارا سامان نہ صرف موہد کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، بلکہ اس کی رخصتی کا اندیا بھی سب کو دے دیا گیا۔ مہرما سن تھی، جیسے کسی بھی احتجاج اور اعتراض سے قاصر رہ گئی ہو، ذہن کچھ بھی سوچنے سے معذور تھا، اور جس طرح تائی جان نے لاؤنج میں آ کر مسکراتے ہوئے ملاحہ کو دیکھ کر ہاتھ جاڑے، وہ منظر مہرما کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا تھا۔ خود ملاحہ کا دل ماں کی اس شکل قلبی پر دکھا سو دکھا۔ مہرما اسی وقت تن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو فیصلہ پل سے رات پر چلنے کے مترادف لگ رہا تھا وہ اسی ایک پل میں طے پا گیا۔ بہت خوب امی، تو آج سے میں آپ کے لیے پرائی ہو گئی۔ ایک بار ایک مستقل ٹینشن تھی جو آپ کے سر سے اتر گئی، مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا اور آغا جان کا کیا تھا جو میں بھگت رہی ہوں، کیونکہ آزمائش ہمیشہ مال اور اولاد کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ آنسوؤں سے بھیگے لہجے میں کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ تائی جان کو منجمد اور ملاحہ کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر وہاں سے سمرا چچی کے پورشن میں چلی آئی، اور یہ موہد کا کمرہ تھا، اس کے قدم تھٹکے، جسے اب اس کا مسکن بنا دیا گیا تھا۔ یا اللہ، میں نے نہیں، یہ سب میری قسمت میں تو نے لکھا ہے، میں تو بس اپنا کردار نبھا رہی ہوں، بلکہ نبھانے پر مجبور کر دی گئی ہوں۔ اب میری حفاظت کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس کا کئی بار کا دیکھا ہوا کمرہ تھا، مگر اب وہاں مہرما کی کئی چیزیں پڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ زندگی اس قدر سخت بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت نازک احساسات کی مالکہ تھی، زندگی کو پھولوں کی سیج سمجھنے والی، مگر اب ایک دم میں ہی کانٹوں بھری روش پر نکل آئی، جو صرف پیر ہی نہیں پورا وجود زخمی بلکہ لہرو لہر ہو گیا۔ سمرا نے اسے کمرے کے باہر ہی روک لیا۔ جی خاتون، فرمائیے۔ وہ مسکرا دیا۔ آغا جان نے مہرما کو رخصت کر دیا ہے۔ سمرا کی
بات پر اس کو جھٹکا سا لگا، ایک دم مسکراہٹ گم ہوئی۔ کس کے ساتھ؟ بے اختیار ہی پوچھ لیا تو انہوں نے ذرا توقف کے بعد جواب دیا، تمہارے روم میں شفٹ کر دیا ہے اسے۔ وٹ؟ یہ موہت کے اعصاب کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ وہ بہت کچھ سہ چکی ہے موہت، اب آگے کی زندگی تمہاری ذہانت اور سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اسے مزید ہرٹ مت ہونے دینا۔ سمرا نے امید بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں بیزاری چھا چکی تھی۔ بے فکر رہیں آپ، وہ محترمہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ زبان درازی کے مظاہرے تو ماضی قریب میں آپ دیکھ چکی ہیں، اور آپ کا بیٹا تو دنیا کا آخری مرد ہوتا تب بھی انہیں قبول نہیں تھا۔ فضول باتیں مت کرو موہت، تم اس کے نہ چاہتے بھی وہ پہلے شخص بن گئے جسے اس نے قبول کیا ہے، اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے سختی سے ڈپٹا تو وہ اکتا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ تھکا ہوا آیا ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ موہت لب بھینچے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اندر لیڈیز پرفیوم کی پھیلی ہوئی دلکش مگر انجان سی مہک قوت شامہ سے ٹکرا کر اس کے تمام حواس کو الرٹ کر گئی۔ اسی وقت موہت افندی کو شدت سے احساس ہو گیا کہ قدرت اسے ایک کڑے امتحان میں ڈال چکی ہے۔ وہ بہت مستحمل اور ہاری ہوئی کیفیت میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، گویا زندگی کی بے ثباتی پر غور کر رہی ہو۔ کبیر بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھ آیا۔ سیاہ جوتوں میں مقید مردانہ پیر نظروں کی گرفت میں آئے تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ نگاہ کا انداز چاہے بدلا ہو مگر لب و لہجہ کے احترام میں قطعاً کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ملاحہ نے آزردگی سے اسے دیکھا۔ ہارنے والے ایسے ہی بیٹھا کرتے ہیں کبیر، خاموش اور سر جھکا کر۔ ہار جیت کا فیصلہ وقت کرتا ہے ملاحہ بی بی، ہو سکتا ہے جسے آپ ہار سمجھ رہی ہو وہ جیت کی پہلی سیڑھی ہو۔ کبیر کا انداز تسلی دینے والا تھا۔ ملاحہ استہزائیہ مسکرا دی، کوئی زندگی کی بازی ہار گیا کبیر صاحب، اور آپ خوش گمانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ بہتری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس سے کچھ بعید نہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہو جانے کا افسوس کیا کرنا، اس سے اچھا ہے کہ آگے کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے۔ وہ اپنی مخصوص نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ملاحہ گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتوں کے بل پر سوچا جائے تو زندگی کتنی آسان ہے خان، زندگی وہی بن جاتی ہے جیسا آپ اسے سمجھتے ہیں، اپنے گمان اچھے کر لیں بس۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ ملاحہ نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی، تمہاری زندگی تو بہت آسان ہوگی پھر؟ کبیر نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ وہ بھول رہا تھا کہ اس کے سامنے ملاحہ افندی بیٹھی تھی، کوئی عام لڑکی نہیں، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پہلے تو نہیں تھی مگر اب بہت آسان لگنے لگی ہے۔ ملاحہ کا دل الگ تان پر دھڑکا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ چاہتی تو اس سوال کو جانے دیتی، مگر محبوب کے ہر جواب میں ہزار معنی ہوتے ہیں، اور ان ہزار معنیوں میں سے اپنے من پسند مطابق عکس کرنے کا الگ ہی نشہ ہے۔ کبیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب سے یہ دل خوش گمانیوں میں گرا ہے آگے کی منزل بہت آسان لگنے لگی ہے۔ ملاحہ سے ان آنکھوں کے شربتی کانچ سے نگاہ ملانا مشکل ہونے لگا، لیکن زندگی کو گزرے کچھ عرصے میں اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میں بھی اس سب کو بہت آسان سمجھتی تھی کبیر، مگر آپ ہی کو دیکھ کر ہمت ختم ہو گئی۔ اس نے تھک کر پلر سے ٹیک لگا لی، 2 قدم کنارہ رہ گیا اور یک بہ یک آ کر مجھے گھیر لی۔ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہے میں نے، اللہ نے ان کے لیے بھی بہت اچھے فیصلے لکھے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ محبت کا کھو جانا، مسلسل آزمائش کا شکار رہنا، اچھے فیصلے کب ظاہر ہوں گے کبیر؟ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے ملاحہ بی بی، وہ صبر کریں تو پھل بہت اچھا ملے، وہ خلوص سے بولا۔ اس کے بعد ایک خاموشی دونوں کے درمیان ٹھہر گئی۔ وہ دونوں ہی چپ تھے، جیسے دونوں ہی اس خاموشی کو پاٹنا نہ چاہتے ہوں، مگر کسی خواب کی حصار میں غریب ملاحہ کی آواز ابھری، اور ہم؟ اس کا سوال آتا تھا مگر معنی پورے رکھتا تھا۔ کبیر نے اس کے ملح چہرے پہ ہلکی سی نظر ڈالی، آزردگی میں وہ بچوں کی سی خوفزدہ اور معصوم نظر آتی تھی۔ ہمارا بھی اللہ مالک ہے، وہ مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر تو اب دل ویسے ہی ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ ملاحہ نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا۔ یہ تسلی ہے یا مجھے ڈرا رہے ہو کبیر؟ وہ ہلکے سے ہنس دیا، پھر ذو معنی انداز میں بولا، یہ دعا ہے ملاحہ بی بی، درد ہے حرف دعا ہے۔ ملاحہ کی آنکھ بھر آئی، بس تم کبھی پلٹنا مت کبیر، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کول دیا ہے ملاحہ افندی، اور مرد کول نہیں ہارا کرتے۔ کبیر کا لہجہ بہت سنجیدہ اور اٹل تھا۔ ملاحہ کا دل تو اس کے انداز تخاطب سے ہی دھڑک دھڑک گیا۔ زندگی کی بساط پر آپ کو نہ جیتا تو کیا خاک جیے؟ وہ اس کے تمتماتے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے ملامت سے کہہ رہا تھا، اور ملاحہ وہ تو ہواؤں میں تھی گویا۔ کبیر نے ذرا سا جھک کر اس کے آگے سر خم کیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جانے کے لیے دیکھتے رہیے خواب شیشے کا قصہ نمبر 14 حصہ نمبر 2۔